نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی بول چال کورس کا یہ تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم اور آپ کیا سیکھیں گے؟ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ آج کے سبق کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے المہنہ۔ مہنہ کہتے ہیں فیلڈ کو، شعبے کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے دائرے ہم عرب ممالک میں جب جاتے ہیں، کام کرتے ہیں تو مختلف لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ خاص طور پر کمپنی میں جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی مینیجر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی جو ہے وہ انجینئر ہے، کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ملازم ہے۔ مختلف شعبے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم تیسرے سبق کو جو ہے وہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے المہنہ فیلڈ۔ اس کی جمع آتی ہے مہن۔ مہن کہتے ہیں مختلف فیلڈز کو، اور مہنہ فیلڈ۔ جب کسی سے ہم اس کی فیلڈ کے حوالے سے پوچھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں۔ پچھلے دو سبق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اچھی طرح، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح ان کو دیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑیں اور اس کورس کا جو سب سے پہلا لیکچر ہے، پہلا سبق ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کے بعد پھر دوسرا سبق دیکھیں، پھر اس کے بعد تیسرا سبق دیکھیں۔ ترتیب وار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ تمام چیزیں ایک ہی سبق میں مشکل ہے، تو ہم آہستہ آہستہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سبق کی ترتیب کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کریں بلا تاخیر۔ الوحدۃ الاولیٰ میں نے بتایا تھا یہ پہلا یونٹ ہمارا چل رہا ہے، اس میں 3 لیکچر تھے اور 3 سبق، 2 ہم نے تعارف کا طریقہ بتا دیا اور دوسرا ہم نے جو نیشنلٹی کا پوچھنے کا طریقہ تھا وہ بھی ہم نے بتا دیا، اور آج ہم تیسرے سبق میں فیلڈ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ کسی کی فیلڈ پوچھنی ہو تو اس کے حوالے سے الحوار الاول، پہلا حوار ہے یہ۔ یوسف، مساء الخیر۔ مساء الخیر، شب بخیر، پیچھے بتایا تھا میں نے۔ مساء النور، یہ بھی شب بخیر کے کلمات ہیں۔ ما محنتک، جب آپ محنت، پیچھے میں نے بتایا تھا فیلڈ کو کہتے ہیں، اور آگے کاف لگا دیا، تو یہ ساری تفصیلات میں نے پچھلے سبق میں بتایا کہ کا، کی، کا، کما، کم، کی، کما، کن۔ جن لوگوں نے پہلے 2 سبق سنے، سمجھے، ان کو آٹومیٹک یہ چیز سمجھ آ گئی۔ ما محنتوں کا، آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ کسی مرد سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ماں سے سوال کرتے ہیں چیز کے بارے میں، وٹ، تو یہ ہو گیا ماں۔ محنتوں کا، آپ کی فیلڈ، مؤنث ہو تو آپ کہیں گے ما محنتوں کی۔ انا مدرس، میں ٹیچر ہوں۔ انا، میں، مدرس، معلم، استاد، ٹیچر کو کہتے ہیں۔ وانت ما محنتک، اور آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وما محنتک، اور آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ وانت ما محنتک، اور آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں۔ طبیب، ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اطباء، طبیب کی جمع آتی ہے اطباء۔ مدرس، اس کی جمع آتی ہے مدرسون۔ اور وما وظیفۃ اسماعیل، اور اسماعیل کا کام کیا ہے؟ وظیفہ ملازمت کو کہتے ہیں، کام کو، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کا وظیفہ ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وما وظیفۃ اسماعیل۔ اور اسماعیل کا کام کیا ہے، ملازمت کیا ہے؟ ہوا محاسب، وہ محاسب ہے، محاسب، اکاؤنٹنٹ، اور اس کی جمع آتی ہے محاسبون، بس آپ نے واو اور نون لگانا ہے آخر میں۔ محاسب، محاسبون، جیسے مدرس، مدرسون، محاسب، محاسبون۔ شکراً، عفواً، شکراً، عفواً۔ یہ جو ہے نا بنیادی طور پر اس میں جو مشہور معروف چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جو تفصیلات میں سبق کے مطابق بیان کر رہا ہوں، کچھ تفصیلات میں نے پہلے سبق میں بیان کی تھی، وہ میں نے یہاں بیان نہیں کی، ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ ما محنتک، آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ انا مدرس۔ وانت ما محنتک، انا طبیب۔ وما وظیفۃ اسماعیل، اسماعیل کی وظیفہ کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ کسی کے بھی، آپ وما وظیفۃ خالد،
वमा मेहनत खालिद भी आप कह सकते हैं, वमा वजीफ़त अहमद, वमा वजीफ़त इस्माइल, हुआ मुहासिब, वो अकाउंटेंट है। हुआ, हुमा, हुम, ये हुआ के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। शुक्रन, अफ़वन। अब हमारा ये दूसरा हिवार है लेडीज़ के दरमियान। सबाह अल खैर, सुबह बखैर। सबाह अन नूर। मैं मेहनतु की, मुअन्नस के लिए। का और की का फ़र्क तफसील से पहले और दूसरे सबक में मैंने बता दिया। अना मुदर्रिसा, ये भी मैंने बताया था कि मुदर्रिस इसके आखिर में गोलता लगा दिया तो ये बन गया मुदर्रिसा। सिंपल और आसान तरीका मैंने बताया था किसी मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने का, वो है गोलता लगाओ, उसके आखिर में गोलता लगाओ किसी लफ्ज़ के तो वो मुअन्नस बन जाएगा। तो इसकी जो बाकी तफसीलात हैं इंशाल्लाह मुज़क्कर मुअन्नस के अपने असबाक होंगे, इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल से बयान करेंगे। वमा मेहनतु की अना तालिबा। मादा तअमलु नबीला, नबीला क्या काम करती है, नबीला क्या काम करती है। हिया मुवज़्ज़फ़ा, वो मुलाज़िमा है। शुक्रन, शुक्रिया। अफ़वन, माफ़ कीजिएगा। ये गोया कि एक तफसील से मैंने बता दिया। मादा तअमलु नबीला, नबीला क्या काम करती है। अगर कोई मर्द होगा तो हम कहेंगे यामलु, ठीक है। मादा यामलु खालिद, खालिद क्या काम करता है। यामलु एक फ़र्द के लिए, जैसे हम कहते हैं ना हुआ, हुआ वो, गायब होगा तो हम लगाएंगे हुआ यामलु, वो काम करता है। अब ये आगे उसमें ग्रामर में इंशाल्लाह इसकी एक दिन सबक होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका खुलासा मैं आपको बयान कर देता हूँ। हुआ यामलु, वो काम करता है। हुमा यामलानी, वो दोनों काम करते हैं। हुमा यामलानी। हुम यामलूना, वो सब काम करते हैं। हुम यामलूना, ठीक है। हुआ यामलु, हुमा यामलानी, हुम यामलूना। ये जो यामलु फ़ेल है इसको अरबी ग्रामर में कहते हैं फ़ेले मुज़ारिअ, फ़ेले मुज़ारिअ ज़ाद के साथ, ठीक है। फ़ेले मुज़ारिअ, ये हो गया फ़ेले मुज़ारिअ। अब ये फ़ेल मुज़ारे क्या चीज़ होता है। फ़ेल बुनियादी तौर पर ये याद रखिएगा कि फ़ेल कहते हैं वर्ब को। अब वर्ब में आपने पढ़ा होगा कुछ वर्ब पास्ट सेंटेंस पास्ट के लिए होते हैं, कुछ फ्यूचर के लिए होते हैं, कुछ प्रेजेंट के लिए होते हैं। यानी फ़ेल में तीन चीज़ें होती हैं, माजी, हाल यानी मौजूदा, और मुस्तक़बिल आने वाला। तो ये जो फ़ेल मुज़ारे हैं, ये जो अफ़आल हैं, ये मौजूदा और आने वाले ज़माने पर दलालत करते हैं। किसी भी काम का मौजूदा वक्त में होना या फ्यूचर में होने के लिए हम एक फ़ेल इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ेल है फ़ेल मुज़ारे। अब जैसे हुआ यामलु, इसका माना है वो अभी काम कर रहा है, ये भी सही है, यानी वो काम करता है, काम कर रहा है। और इसको फ्यूचर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, हुआ यामलु, वो करेगा। हुमा यामलानी, वो दोनों करेंगे। हुम यामलूना, वो करेंगे, वो सब मर्द करेंगे, ठीक है। हुआ, अब ये हुआ यक्तुबु, वो लिखता है। हुमा यक्तुबानी, वो लिखते हैं। हुम यक्तुबूना, वो सब लिखते हैं। तो ये हो गया यानी मुज़क्कर के लिए। और मुअन्नस के लिए हिया, हिया तामलु, या की बजाय ता लगाएंगे। हिया तामलु और हुमा तामलानी, हुमा तामलानी, तामलु तामलानी, और हुन्ना यामलना, यामलना। अब यहाँ आप ता नहीं लगाएंगे, यहाँ या लगाएंगे। ये 6 सीगे आपने इस सबक में बराए मेहरबानी याद करने। वो कौन से हैं? हुआ यामलु, हुमा यामलानी, हुम यामलूना। हिया तामलु, हुमा तामलानी, हुन्ना यामलना। वो करती है, वो दोनों काम करती हैं, वो सब लड़कियां या वो सब औरतें काम करती हैं। मैंने बताया था फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल होता है जिसमें किसी काम का मौजूदा ज़माने में होना या फ्यूचर में होना, उन दोनों के लिए हम इस फ़ेल को यूज़ करते हैं। अब हम कैसे यूज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला पूरी डिटेल से आपको मैं जब जब कोई फ़ेल आएगा तो वहाँ उसकी मैं वजाहत करूँगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये 6 सीगे आपने याद करने। कौन से? हुआ यामलु, हुमा यामलानी, हुम यामलूना।
ہی تعمل ما تعملان ہن یعملن، یاد بھی کرنا ہے، کم از کم 20 بار دہرانا ہے، اور کمنٹ میں یہ گردان آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے دیکھیں. ہی موظفہ، وہ ملازمہ ہے، ہی شکراً عفواً. یہ الحمدللہ مکالمہ مکمل ہو گیا. اب تمرین آپ نے اچھی طرح سے دیکھنی ہے، اس میں کئی فیلڈ کے نام آپ یہاں پڑھیں گے. جیسے اب اس کا جواب آپ نے یہ والا دینا ہے، ما محنتک، آپ خود ہی جواب دیں. انا مدرس. ما وظیفتکی یا ما محنتکی، مؤنث کے لیے وظیفہ استعمال کر رہے ہیں، مذکر کے لیے محنہ، کوئی فرق نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. انا مدرسہ. ما محنتک انا طالب. ما وظیفتک انا طالبہ. اسی طرح ما محنتک انا طبیب. ما وظیفتک انا طبیبہ. طبیب کی جمع اطباء، طبیبہ کی جمع طبیبات، طبیبات. آگے ما محنتک انا ممرض، اس کی جمع آتی ہے ممرضون، واو نون لگا دیں. ما وظیفتک انا ممرضہ، جمع آتی ہے ممرضات. ما محنتک انا نادل. نادل جمع نادلون، یعنی ویٹر کو کہتے ہیں، ویٹر. ما وظیفتک انا نادلہ، انا نادلہ. ما وظیفتک انا تاجر. تاجرون یا تجار اس کی جمع آتی ہے. ما وظیفتک انا تاجرہ. تاجرہ تاجرات جمع آتی ہے. ہو گیا. دوسری تمرین دیکھیں، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، جیسے مثالوں میں شروع کے 2 مثالوں میں ہے، سیم ایسے ہی آپ نے جواب دینا ہے. ما عملک انا معلم. ما شغلک، آپ کا کام کیا ہے. دیکھیں ایک طریقہ کیا تھا پوچھنے کا، ما محنتک، دوسرا طریقہ کیا تھا ما وظیفتک، تیسرا طریقہ کیا ہے ما عملک. عمل کام کو کہتے ہیں، کوئی آپ نے سنا ہوگا عربی میں، آپ عرب ملک میں رہتے ہیں. ھذا عملک، ھذا عملی، یہ میرا کام ہے. ھذا عملک، یہ آپ کا کام ہے. ھذا عملہ، یہ اس کا کام ہے. ھذا عملھا، یہ اس عورت کا کام ہے. شغل بھی کام مصروفیت کو کہتے ہیں. انا معلمہ، انا معلمہ. ما عملک انا مصور. ما شغلک انا مصورہ. ما عملک انا بائع ملابس الاطفال. بائع کہتے ہیں سیلر، بیچنے والا، یہ ہے باع یبیع سے، بہرحال تفصیل آگے بیان کروں گا. ملابس ملبس کی جمع، لباس کو کہتے ہیں. اطفال بچے، طفل کی جمع، بچوں کے کپڑے بیچنے والا. بائع ملابس الاطفال. بائعۃ ملابس النسائیہ، لیڈیز کے کپڑے. الملابس النسائیہ، لیڈیز کے کپڑے. ما عملک انا ممرض. ما شغلک انا ممرضہ. ما عملک انا نادل، نادل بتایا تھا میں نے. ما شغلک انا نادلہ. انا تاجر، انا تاجرہ. یہاں پر آپ نے مختلف نام پڑھے ہیں. دیکھیں معلم پڑھا، مصور فوٹوگرافر پڑھا، بائع سیلر پڑھا، اسی طرح ممرض کیا کہتے ہیں نرس پڑھا، نادل ویٹر کے بارے میں پڑھا، تاجر تاجر کے بارے میں پڑھا. یہ سارے نئے نئے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، برائے مہربانی آپ ان کو یاد کریں. اب طریقہ بتا دیا آپ کو کہ آپ کا فیلڈ کیا ہے، میرا فیلڈ کیا ہے. ما محنتی، ما عملی، ما وظیفتی. جیسے آپ نے اپنے مینیجر سے کہا کہ سر سیدی ما عملی، میرا کام کیا ہے. اب ایک تیسرا طریقہ ہے ما محنتہ، اس کا کام کیا ہے. بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اس کی نسبت اگر غائب مذکر کی طرف کرنی ہے تو اس کے آخر میں ہو لگاؤ. غائب اگر کوئی 3rd person جس کو کہتے ہیں مؤنث کی طرف کرنی ہے تو اس کے آخر میں ہا لگا دو. ہا. ما محنتها، ما محنته هو السائق. ما محنتها هي السائقة. ما محنته ما محنته هو مدیر، هو مدیر. ما محنتها هي مدیرہ، پرنسپل.
مینیجر کو بھی کہتے ہیں. ما محنتہ، اس کا کام کیا ہے. ہوا موظف، ملازم ہے. ما محنتها ہی موظفہ. ما محنتہ ہوا محاسب، اکاؤنٹنٹ، یہ بھی نیا لفظ ہے. ما محنتها ہی محاسبہ. ما محنتہ ہوا کہربائی، الیکٹریشن ہے وہ، الیکٹریشن، کہربائی. ما محنتها ہی کہربائیہ. ما محنتہ ہوا لبان، لبان دودھ والے کو کہتے ہیں، گوالا کہتے ہیں جو دودھ بیچتا ہے. ما محنتها ہی لبانہ، وہ دودھ والی ہے. التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب كما في المثالين. ما وظيفة خالد، خالد کا کام کیا ہے. وہ صیدلی، وہ صیدلی ہے. میڈیکل سٹور والے کو صیدلی کہتے ہیں اور میڈیکل سٹور کو صیدلیہ کہتے ہیں. صیدلی کے آخر میں گولتا لگاؤ تو یہ بن گیا صید. یہ دیکھیے اگرچہ لیڈیز کو بھی کہتے ہیں، یہ جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے اس کو صیدلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ما وظیفۃ خالد هو صیدلی. ما محنت نبیلہ ہی صیدلیہ. ما محنت، اب یہاں کوئی نام لے لیں. ما وظیفۃ زید ہوا محاضر. محاضر لیکچرار کو کہتے ہیں، لیکچرار ٹیچر ہوتا ہے جو لیکچر دیتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں محاضر. ما محنت فاطمہ ہی محاضرہ. ما محنت خالد ہوا حلاق. حلاق نئی، حلق سے، حلق یحلق حلقا یعنی بال گنجا کرنا. ما وظیفۃ سارہ ہی حلاقہ. اسی طرح ہو گیا. آگے آ جائیں. ما محنت شاہد، ما وظیفۃ شاہد ہوا خباز، نان بھائی روٹی لگانے والا، روٹی بنانے والا. ما وظیفۃ سارہ ہی خبازہ. ما وظیفۃ عادل ہوا خضری، خضری سبزی والا. اور ما وظیفۃ عادل ہی خضریہ، خضریہ سبزی والی. ما وظیفۃ خالد ہوا فاکہانی، فروٹ والا. ما وظیفۃ سارہ ہی فاکہانیہ، وہ فروٹ والی ہے. اب اس سبق میں آپ نے دیکھیں کئی لفظ آپ نے پڑھے. صیدلی، صیدلیہ. محاضر لیکچرار. حلاق نائی والا. اسی طرح خباز نان بائی. خضری سبزی والا. فاکہانی فروٹ والا. تو یہ طریقہ کار ہے. اب اگلا لفظ ہے ماذا تعمل، آپ کیا کام کرتے ہیں. اب میں نے پیچھے آپ کو یعملو، یعملان، یعملون کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو اس حوالے سے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں انتا کے حوالے سے. انتا، انتا یعنی آپ. انتا کے ساتھ کیا لگائیں گے. انتا، انتا کے ساتھ ہم لگائیں گے تعملو. انتا تعملو. انتا اور تسنیہ کیا ہے اس کا. تسنیہ دو کو کہتے ہیں. اچھا. انتما آپ دونوں. تعملانی آپ دونوں مرد کام کرتے ہو. یا اور جمع اس کی آتی ہے انتم. ان یہ تھوڑا سا لکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو بہرحال آپ تھوڑا سمجھ لیجئے گا. انتم تعملون، انتم تعملون. اب آپ نے یہ یاد کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگا. انت تعملو آپ کام کرتے ہو. انتما تعملانی آپ دونوں کام کرتے ہو. انتم تعملون آپ سب کام کرتے ہو. یہ ہو گیا مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے بھی سیم یہی ہے، فرق ہے تھوڑا سا. انتی تعملین، تعملین، یہ دیکھیں یہاں پہ آیا انتی تعملین آپ یہ کام، آپ ایک اور یہ کام کرتی ہیں. اور انتما تعملان، انتما میں کوئی فرق نہیں ہے مذکر مؤنث میں. انتی تعملین، انتما تعملان، اور انتن، انتن تعملنا. تعملون کے بجائے صرف تعملنا، تعملنا. یہ 6 بھی آپ نے یاد کرنا. کیسے دیکھیں، مجھے دیکھیں. انت تعملو، انتما تعملان، انتم تعملون. یہ ہو گیا مذکر کے لیے، مردوں کے لیے. لیڈیز کے لیے انت تعملین، انتما تعملان، انتن تعملن. بس یہ آپ نے یاد کر لیا تو سمجھ لیں دنیا کے جتنے بھی ورب ہیں نا وہ سب انہی کے وزن پر ہوتے ہیں.
تو اس کو آپ نے سبق کو روک کے اچھی طرح سے بار بار سن کے اگر نہ ہو، یہ یاد کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ماذا تعملو، آپ کیا کرتے ہیں، انا طالب، میں طالب، ماذا تعملین، انا طالبہ، ماذا يعمل هذا الرجل، یہ آدمی کیا کام کرتا ہے، میں نے بتایا تھا نا غائب ہوا کے لیے کیا آتا ہے، یعمل، ماذا يعمل هذا الرجل، يعمل هذا الرجل مدرسا، یہ آدمی ٹیچنگ کرتا ہے، مدرسا ٹیچنگ، ماذا تعمل هذه الفتاة، یہ لڑکی کیا کرتی ہے، فتاة نوجوان لڑکی ہو گئی، تعمل هذه الفتاة طبیبہ، یہ لڑکی گویا کہ ڈاکٹری کرتی ہے، ڈاکٹر ہیں، ماذا يعمل ابوک، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، يعمل ابی مہندسا، میرے والد انجینئرنگ کرتے ہیں، کوئی انجینئر ہیں، ماذا يعمل اخوک، آپ کا بھائی کیا کرتا ہے، يعمل اخی جزارا، میرا بھائی کسائی کرتا ہے، جزار کسائی کو کہتے ہیں، قصاب، ماذا يعمل سالم، سالم کیا کرتا ہے، يعمل سالم موظفا، ملازمت کرتا ہے، ماذا تعمل سلمى، سلمى تعمل سلمى موظفة، ملازمت کرتی ہے، ماذا يعمل عثمان، يعمل عثمان تاجرا، عثمان تجارت کرتا ہے، ماذا تعمل زینب، زینب تعمل ربۃ منزل، ربۃ منزل ہو ہاؤس وائف کو کہتے ہیں، یعنی گھر یعنی گھریلو عورت ہے، ماذا يعمل صدیق، آپ کا دوست کیا کام کرتا ہے، يعمل صدیقی نادرا، میرا دوست ویٹنگ کا کام کرتا ہے، ویٹرنگ کا، ماذا تعمل صدیقتک، آپ کی فرینڈ کیا کام کرتی ہے، تعمل صدیقتی خادمہ، وہ خادمہ ہے، ماذا يعمل خالد، يعمل خالد مدیرا للجامعہ، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی، خالد جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو ہے وہ پرنسپل ہے۔ اب التدریب السادس دیکھیں، انس الفعل والفاعل والحال فی کل من الجمل الآتیہ بمحاکات المثال التالی، جتنے بھی فعل آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے انس مؤنث بنانا ہے، وہ طریقہ آپ نے پڑھا، وہ یعمل، ہما یعملان، ہم یعملون، یہ تعمل، ہما تعملان، ہن یعملن، یہ تو غائب کے لیے تھا، حاضر کے لیے انت تعمل، انتما تعملان، انتم تعملون، انت تعملین، انتما تعملان، انتن تعملن، یہ مؤنث کے لیے تھا۔ اب یہ دیکھیے، یعمل هذا الولد مدرسا، یہ آدمی یہ لڑکا ٹیچنگ کرتا ہے، اب اس کو یا پہلے ولد کو لڑکی بنا دیں، هذه البنت آگے، جب بنت آ گیا تو حاضہ کی بجائے حاضی ہی آ گیا، اشارہ وہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے یا دوسرے سبق میں، مدرسن اس کو مؤنث بنا دیا تو یہ مدرسہ بن گیا، پھر فعل جو ورب ہے وہ بھی چینج ہو گیا، تو یہ لڑکی ٹیچنگ کرتی ہے، یعمل ابی ضابطا، میرے والد صاحب آفیسر ہیں، اب ابو کی جگہ امی لگا دیں، امی بنا دیں، تو امی ضابطن کی بجائے ضابطتن، تعمل امی ضابطتن، یعمل خالد خادما، تعمل خالدہ خادمتن، یعمل سالم موظفا، تعمل سالمہ موظفہ، يعمل ریان مدیرا، تعمل ریان مدیرا، يعمل زید مصورا، تعمل سارہ زید مصورا، يعمل اخی مزارعا، میرے بھائی جو ہے وہ کسان کا کام کرتا ہے، تعمل اختی، اخت بہن مزارعہ، يعمل صدیقی خیاط، خیاط ٹیلر، تعمل صدیقتی خیاطہ، يعمل ولدی تاجر، میرا لڑکا تجارت کرتا ہے، تعمل بنتی تاجرہ، يعمل حسن مسؤولا، تعمل فاطمہ مسؤولا، يعمل بکر سائقا، سائق ڈرائیور، تعمل ساجدہ سائقہ، يعمل ساجد صاحب متجر، صاحب متجر کہتے ہیں دکاندار، تعمل ساجدہ صاحبۃ متجر، یعنی دکاندار، صاحب والا، دکان والا، متجر تجارت کی جگہ دکان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں حول الفعل المثبت الى المنفی بمحاکات المثال الاول، اب جو تمرینات آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نئے نئے عربی کے کچھ قواعد اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فعل جو آپ کے سامنے فعل، عمل، عاملہ، یعمل، جو مثال یہ ایک کوئی فعل ہے، اس کو آپ نے نیگیٹو بنانا ہے، تو ہم اردو میں کیا لگاتے ہیں، کام کرتا ہے، تو ہم شروع میں نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں کرتا،
تو عربی میں اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے آسان طریقہ ہے، اس کے شروع میں لا لگاتے ہیں یا ما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ماں کو چھوڑ دیں، بس صرف لا لگا کے اس کو نیگیٹو کر دیں، کوئی مشکل ہے، اتنا آسان ہے۔ کسی بھی پازیٹیو فعل کو نیگیٹو بنانا ہے تو اس کے آخر میں، اس کے شروع میں لا لگا دیں۔ یعمل احمد صیدلیاً، احمد میڈیکل اسٹور کا کام کرتا ہے، لا یعمل احمد صیدلیاً۔ یعمل ابی محامیا، محامی وکیل، لا يعمل ابی محامیا۔ یعمل خالد طباخا، لا يعمل خالد طباخا۔ تو سوری، اسی طرح یعمل سالم بائعا للثياب، کپڑے بیچنے والا، لا يعمل سالم بائعا للثياب۔ یعمل ریان بائعا، لا يعمل ریان بائعا۔ یعمل زید حلاقا، لا يعمل زید حلاقا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ ایک اور بھی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں یہاں آپ کو بیان کر دوں، تو جو ضرورت ہوتی ہے وہ اصل میں کچھ قواعد دیکھیں، آپ سمجھیں گے کہ یار یہ قواعد بھی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کروں کہ جب ہم لینگویج کے ساتھ ساتھ قواعد کو فوراً فٹ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ قواعد ہمارے دلوں میں ایسے ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر کبھی ہم سے نہیں نکلتے۔ وہ کیا ہے، وہ کون سا قاعدہ ہے؟ آسان قاعدہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں۔ ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، عربی میں جو جملہ ہوتا ہے نا، اردو میں اس کو جملہ کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو جملہ کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سینٹنس کہتے ہیں۔ کچھ جملے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اسم سے، ناؤن سے، ٹھیک ہے، جیسے، اور کچھ جملے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں فعل سے، ورب سے، ان کی سٹارٹ میں ورب آتا ہے، جیسے یہ ورب ہے، فعل ہے۔ اب اسم فعل حرف کی اسم کیا ہے، فعل کون سے، وہ ساری چیزیں میں بتا دوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو میں نے آج گردان میں بتایا تھا یعمل یہ فعل مضارع ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ورب ہے۔ جس جملے کی، یعنی جس سینٹنسز کی سٹارٹنگ ورب سے ہو، فعل سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، فعل اور فعلیہ، بس۔ جس جملے کی سٹارٹنگ اسم سے ہو، ناؤن سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اسمیہ، آخر میں یا لگا اسمیہ، یہ بات آ گئی اب سمجھ۔ اب جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے، سیم وہ انگلش والا قاعدہ ہے۔ ایک ورب ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انگلش میں تو پہلے سبجیکٹ آتا ہے، لیکن جو عربی ہے، عربی میں پہلے ورب آتا ہے، پھر سبجیکٹ آتا ہے، پھر آبجیکٹ مفعول آتا ہے، فعل، فاعل، مفعول۔ عربی گرامر میں کیا کہتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول۔ نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ سمجھ جائیں، سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو فعل ہے، اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے۔ اب یہ جو سبجیکٹ ہوگا نا، سبجیکٹ، اب ہمیں ایک اور سوال آپ کو میں یہاں کروں گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے؟ سمپل طریقہ ہے، سبجیکٹ کے آخر میں پیش ہوتا ہے، یہاں دیکھو احمدو کے اوپر پیش ہے، اور آبجیکٹ کے آخر میں زبر ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی افعال آپ کے سامنے آئیں گے نا، دیکھیں خالد اس کے آخر میں پیش ہے، سالم آخر میں پیش ہے، اب یہ بھی پیش ہے، کون سا پیش ہے یہ آپ کو میں بتا دوں گا آگے، گرامر کی تھوڑی تفصیلی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں آبجیکٹ کے اوپر زبر ہے، تو اس سبق میں آپ نے یہ سمجھ لیا، باقی ساری تفصیلات دیکھ چھوڑ دیں۔ خلاصہ، جس فعل کی سٹارٹنگ، یعنی جس سینٹنس کی سٹارٹنگ فعل سے ہو، ورب سے ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب ترتیب کیسے ہوگی، پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول، یعنی فعل، فاعل، مفعول۔ فاعل کے آخر میں دیکھیں، آخر والا جو آخر میں جو دال ہے نا، اس پر زبر زیر پیش، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ فاعل کے اوپر پیش ہوگا، یعنی فاعل کے آخر والی حرف پر پیش ہوگا، اور مفعول کے اوپر زبر ہوگا، بس یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ فاعل کے اوپر پیش، مفعول کے اوپر زبر، سمجھ گئے، اور وہ بھی آخری حرف پر اعتبار ہے، درمیان والے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھ لی آپ نے، عربی گرامر کی بہت بڑی چیز سمجھ لی۔ جہاں پر بھی کوئی جملہ فعلیہ ہوگا نا، اب آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے کہ اس میں سبجیکٹ کون سا ہے، تو آپ دیکھ لیں، اس میں جو پیش ہوگا نا جس کے اوپر، وہ سبجیکٹ ہوگا، جس کے اوپر زبر ہے وہ آبجیکٹ ہوگا، وہ مفعول ہوگا، بس ختم۔ اب یعمل ابی محامیا، یعمل خالد طباخا، لا یعمل خالد طباخا۔ یعمل ریان بائعا، لا یعمل ریان بائعا۔ یعمل زید حلاقا، لا یعمل زید حلاقا۔
یعمل اخی مذیعا، مذیع یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا خبر نگار کو مذیع کہتے ہیں، اذاعہ نیوز چینل کو کہتے ہیں. یعمل صدیقی حارث، حارث چوکیدار. لا یعمل صدیقی حارثا. یعمل ولدی مبرمجا، مبرمج سافٹ ویئر بنانے والا. لا یعمل ولدی مبرمجا. یعمل حسن مسئولا. لا یعمل حسن مسئولا. یعمل بکر سائقا. یعمل ساجد صاحب متجر. جو الفاظ گزر گئے ان کے میں جو ہے نا ترجمہ نہیں کر رہا، تو آپ خود سمجھ لیں. اب نیا سبق ہے، دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اجر تدریب تمرین اللاتی تغییرا للاسم والخبر. اب آپ کو میں نے پچھلے تمرین میں بتایا تھا کہ جس سینٹنس دو قسم کے ہوتے ہیں عربی میں. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ جس کی سٹارٹنگ فعل سے ہو، تو اس کو یہ جو جتنے بھی سینٹنس ہم نے اوپر پڑھے یہ سارے جملے فعلیہ ہیں کیونکہ ان کی سٹارٹنگ یعملو یہ فعل ہے. اور دوسرا ہے وہ جملہ جس کی سٹارٹنگ جو ہے وہ اسم سے ہو. اسم نام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام ہو گئے، میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، کام کا نام ہے، موبائل یہ بھی نام ہے، کتاب یہ بھی نام ہے، ناؤن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں. تو اب مثال کے طور پر یہ بھی ایک نام ہے، قلم، ٹوپی یہ نام ہے، چہرہ یہ نام ہے، کام تو نہیں ہے نا. تو نام کو ناؤن کہتے ہیں، جس کی سٹارٹنگ اسم سے ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ایک بات ہو گئی. جملے اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دو پارٹ 1 یہ ہوتا ہے، پارٹ 2 یہ ہوتا ہے، اور جملے اسمیہ کے دونوں پارٹ کے اوپر پیش آتا ہے. بس یہ خلاصہ ختم. زید بواب، زید چوکیدار ہے. لیس زید بوابا، زید چوکیدار نہیں ہے. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ لیس آنے کے بعد زیدن کے اوپر تو پیش آ گیا، لیکن بوابن کے اوپر جو پیش تھا اس کو زبر سے چینج کر دیا. کیوں؟ اب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرامر کی بات ہے. لیسا اس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ. کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ لیسا جو ہے نا یہ داخل ہوتا ہے اسم پر. لیسا جملہ اسمیہ پر آئے گا، جملہ فعلیہ پر نہیں آئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لیسا یعملو، لیسا یعملو نہیں کہہ سکتے. لیسا نیگیٹو کے لیے. اب نیگیٹو فعل کو بنانا ہے تو ہم نے کیا بلایا تھا، فعل کے شروع میں لا لگایا تھا. اور نیگیٹو اگر اسم کو بنانا ہے، جملہ اسمیہ کو نیگیٹو بنانا ہے تو اس کے شروع میں جو ہے لیسا لگانا ہے. اب یہ لیسا کام کیا کرتا ہے، لیسا پہلے کو تو پیش دیتا ہے، دوسرے کو زبر دیتا ہے. اب یہ آپ نے ذہن میں بنانا ہے، بٹانا ہے. لیسا اپنے پہلے والے کو پیش دیتا ہے اور دوسرے والے کو زبر دیتا ہے. یہ لیسا کو اس لیے میں بار بار خصوصی بتا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ یوز ہونے والا جملہ ہے لفظ ہے. لیسا زید بواب، زید چوکیدار نہیں ہے. فاطمہ تو خیاطہ، فاطمہ ٹیلر ہے. اب لیسا مذکر کے لیے لیسا تھا، مؤنث کے لیے آخر میں اس کے آخر میں تا لگائیں. لیست فاطمہ تو خیاطہ، فاطمہ خیاطہ کی ٹیلر نہیں ہے. زید خباز، زید خباز ہے. لیس زید خبازا، زید نان بائی نہیں ہے. زید بقال، زید پرچون والا ہے. بقال کہتے ہیں بقالہ، پرچون کی دکان. لیس زید بقالا. زید بائع متجول، متجول گھومنے کو کہتے ہیں، یعنی گھوم کے بیچنے والا. لیس زید بائعا متجولا. زید طبیب الاسنان، زید دانتوں کا ڈاکٹر ہے. لیس زید طبیب الاسنان، زید دانتوں کا ڈاکٹر نہیں ہے. زید طبیب القلب، لیس زید طبیب القلب. فاطمہ نجارہ، فاطمہ نجارہ ہے. لیست فاطمہ نجارہ، فاطمہ نجارہ نہیں ہے. خالد صاحب متجر، صاحب. لیس خالد صاحب متجر. فاطمہ حارس امن، حارس چوکیدار، امن کی، امن پولیس. لیست فاطمہ حارس امن. زید حداد، لوہار ہے. لیس زید حداد. یعنی سارہ لحامہ، سارہ جو ہے وہ گوشت والی ہے. لیست سارہ لحامہ. اسی طرح زید خضری، لیس زید خضری. یہ آ گیا اس کا جو ہے وہ ایک تمرین. اس میں کافی سارے جو فیلڈ ہیں ان کو جمع کر کے مختلف تمرین کے ذریعے سے آپ کو
بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ٹینشن نہیں لینے کی یار اتنا زیادہ سبق ہو رہا ہے, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ لائیو کلاس ہوتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم آپ سے خود پریکٹس کرواتے ہیں, خود آپ سے پوچھتے ہیں. یہ میں سوال میں کرتا ہوں, آپ جواب دیتے ہیں, خود بخود بیٹھ یعنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیسا جو ہے وہ کیا کرتا ہے. لیسا میں نے بتایا کہ وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, اور جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا پارٹ اسم ہو. اور اسی طرح جس طرح لیسا اسم پر داخل ہوتا ہے, اسی طرح ایک اور لفظ ہے وہ ہے کانا, یہ بھی اسم پر داخل ہوتا ہے. لیسا اور کانا ان دونوں کا فعل ناقصہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں, آپ کا کام نہیں ہے, ہم بعد میں کہیں پڑھ لیں گے. کانا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو پہلے والے کو پیش دیتا ہے, دوسرے والے کو زبر دیتا ہے. لیسا کا معنی تھا نہیں, کانا کا معنی ہے تھا. کانا کا کیا معنی ہے؟ تھا. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں بڑا پہلوان تھا, میں جو ہے بہت بڑا اسٹار تھا, میں بہت بڑا ماہر تھا. تو یہ اس کے لیے لفظ آتا ہے کانا. دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو. کانا زید اسکافیا, زید موچی تھا. اب اس کو نیگیٹو بنائیں, لم یکن زید اسکافیا, زید موچی نہیں تھا. کان زید مصورا, لم یکن زید مصورا. کان زید بستانی, باغبان, لم یکن زید بستانیا, زید باغبان نہیں تھا. کان زید ضابط الشرطہ, پولیس آفیسر تھا. شرطہ پولیس, ضابط آفیسر. لم یکن زید ضابط شرطہ. كان زيد عام یعنی زید کان زید عامل نظافہ, زید جو ہے وہ صفائی کا ملازم تھا. لم یکن زید عامل نظافہ. کان زید مزارعا, لم یکن زید مزارعا. کان زید محام, لم یکن زید محامیا. کان زید رجل الاطفاء, فائر بریگیڈ کا آدمی تھا. لم یکن زید رجل الاطفاء. كان زید رجل الاطفاء, لم يكن زید رجل الاطفاء. كان زید ساعي البريد, لم يكن زید ساعي البريد. كان زید عاطلا عن العمل, عاطل عن العمل یعنی وہ آدمی جو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. لم يكن زید عاطلا عن العمل. یہ آگے الحمدللہ. اب یہ 10واں تمرین ہے. هذا حسن, کیا یہ حسن ہے؟ لا هذا خالد. هذه معلمة, لا هذه طالبة. هذا بقال, کیا یہ پرچون والا ہے؟ لا هذا خیاط. هذه طبيبة, لا هذه ممرضة. یہ گویا کہ وہی تمرین ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ جو مختلف شعبے اور فیلڈ کے نام ہیں وہ یاد کروانا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سبق. انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہو آپ سے پوچھ سکتے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگلے سبق میں حاضر ہوں گا.